اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ حالانکہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں قیامت کے دن ان سے درجات میں اوپر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اس دنیا کی چیزوں کو سجا کر سنوار کر پیش کرنے کی بات کی ہے، اور مومنوں کے لیے بقدر ضرورت جتنے سے ان کا کام چل جائے سامان زندگی دینے کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی مرغوب اور محبوب بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک رویہ اختیار کرنے والا یہ دنیا کی زندگی میں مست اور مگن رہتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کو دل و جان سے ماننے والا وہ اس دنیا کی زندگی سے غافل نہیں ہوتا۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگاتا ہے، اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اپنے نفس کی خواہش نہیں کرتا، شیطان کے پھندے میں نہیں آتا، اس لیے وہ دنیا کی زندگی سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ لیکن کافر کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، وہ دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کے چکر میں بہل جاتا ہے اور شیطان کی روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا کر پیش کرنے کی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو ایک مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ اس معنی میں کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا ہے، اپنی مرضی کو پس پشت ڈال کر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ناراضگی کو سامنے رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ قرار پاتی ہے۔ لیکن کافر کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کافر اپنی مرضی کو سامنے رکھتا ہے، جو کچھ اس کا نفس کہتا ہے وہ اسے کرتا ہے، اور دنیا کو سمیٹنے اور حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ وہ صحیح اور غلط، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا، اس لیے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور بے وقتی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ لفظ بلفظ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہ سب دنیا کی زندگی کے اثاثے اور سامان ہیں، جس میں پڑھ کر انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔
تو اس میں جو کافر ہوتے ہیں وہ دنیا کی چمک دمک سے، دنیا کی رونق سے اور دنیا کی بے ثباتی کو نہ سمجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ پاتے اور اس پر ایمان نہیں لا پاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق بخشی ہے اور ایمان کی دولت جنہیں نصیب ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اس کی سنتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ رہا معاملہ رزق کا، جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کافر کو دیکھ کر اگر اہل ایمان یہ خواہش کریں کہ ہمیں بھی بہت زیادہ دھن دولت یا مال و اسباب ملنا چاہیے، تو یہ رویہ اور روش درست نہیں ہے، کیونکہ کافر وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتا ہے اور آخرت کی زندگی اس کے سامنے نہیں ہوتی، جبکہ اہل ایمان کے ہاں اس دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے ہاں صرف آخرت اور اس دنیا کے بعد کی زندگی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں اور وہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں ہے، تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت اور اہل ایمان کو اس دنیا سے متنبع رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی بیان فرمائی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے بچے کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جو مرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں خرید سکتا، چاہے 1 درہم کے بدلے ہی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، اللہ کی قسم یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس بکری کے مرے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ تو دنیا کی حقیقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاتے ہوئے تاکید کے ساتھ دوسری جگہ فرمایا اے لوگو، دنیا کی دلدل میں پھنس کر آخرت برباد نہ کرو۔ تو یہ دنیا جس میں لوگ پھنس کر اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اس کی حقیقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرے ہوئے بکری کی بچے سے دی ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر اتنی تھوڑی کہ جتنی کی جب تمہارا کوئی ایک چلتے ہوئے دریا میں اپنی انگلی ڈالے تو جتنا اس انگلی سے پانی لگا ہے یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس دنیا کی کتنی کم حیثیت ہے،
کہ ہم اپنی انگلی دریا میں ڈالیں پانی میں تو اس انگلی میں جتنا پانی آتا ہے اس کے بقدر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی چکر میں نہ پڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے یہ نیک اعمال ہیں، تو ثواب میں بہتر اور امید میں زیادہ اچھے ہیں۔ تو انسان کو اپنے مال اور اپنے اولاد سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ کہ اے مومنو، تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں تو تم ان سے بچو، اور اگر تم انہیں معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں اور بیویوں سے اور مال سے متربع رہنے کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں جو اکثر انسان کو غفلت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے متنبہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دنیاوی زندگی سے ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔